السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب سے آن لائن گفتگو۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے یاد فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو السلام علیکم میاں صاحب نہیں کہتے، السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کس زبان میں بات کر رہی ہے؟ یہ میں خدا نخواستہ آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس زبان میں بھی آپ چاہیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ وہ بے شک چینی زبان ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، کورین ہو، حتیٰ کہ گھانا کے گھنے جنگلوں میں جو جانگلی افریقی جانگلی جو زبان بولتے ہیں، آپ کا یہ خادم وہ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ٹارزن والا لباس بھی تو پہننا پڑے گا نا؟ نہیں جنید صاحب، نہیں، یہ زبان میں نے جس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور، وہ میں نے ٹارزن سے ہی سیکھی ہے۔ مگر ٹارزن کی اور میری یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نے لباس بھی اس جیسا پہننا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ابھی میں نے جرمن کے سیاحوں کے ساتھ جرمن زبان بول کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کے فضل سے جب کوئی چینی آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے چینی بھائی چائنیز، تو میں ان کے ساتھ چائنیز زبان میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں صرف آپ ہی ورلڈ لیول کے لیڈر ہیں جو ہر زبان میں بات کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جنید صاحب، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ میرے ساتھ جس مرضی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مجھے گونگوں کی زبان بھی آتی ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو فے کی بولی میں بھی ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ فے کی بولی میں ذرا میاں صاحب پلیز ذرا تھوڑے بہت کوئی گانا گنگنا دے، حبیب جالب کا کوئی مصرع فے کی بولی میں گنگنا دے، چلیں۔ جنید صاحب، میں نہیں مانتا کہہ دیں۔ فے کی بولی کی بات کرتے ہیں جنید صاحب، مجھے تو میم کی بولی بھی آتی ہے، یہ جو اداکار آپس میں بولتے ہیں۔ سہ میں مہینے مہندہ کہیں کہ میں موت وڈی میز چھے، میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ کہا ہے آپ نے؟ مہینے میں نہیں مہندہ کہیں، میں نہیں کہتا۔ موغلے محسوس میں مردے۔ اچھا، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں۔ حبیب جالب کا کوئی مصرع ہو جائے، کوئی شعر ہو جائے اسی زبان میں۔ سہ میں مہینے سانتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ واہ یار، جی واہ واہ، زبردست 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 میاں صاحب، زبردست۔ اور جنید صاحب، میں ایک اور عرض کرنی چاہتا ہوں آپ سے، صرف زبانیں ہی نہیں آتی مجھے اللہ کے فضل سے ہر سچویشن میں، ہر مصیبت میں، خدا نخواستہ ہر مصیبت میں اپنی عوام کا ساتھ دینا بھی آتا ہے۔ اور یہاں میں یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے یہ میں نے یہاں واضح کرنا ہے کہ میں سیلاب کے دنوں میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے ساتھ شانہ میں شانہ کھڑا رہا ہوں۔ نظر آ رہا جی، ماشاءاللہ، یہ تو نظر آ رہا جی۔ اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کرنی چاہتا ہوں جنید صاحب کہ میں اللہ کے فضل سے اپنے وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر پہ، جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے، جی میں اس پہ ہر جگہ پہ پہنچا ہوں۔ اور یہ جو نیازی صاحب ہے، ان سے بھی پوچھے کہ یہ کس کا ہیلی کاپٹر لے کے گھوم رہے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہیلی کاپٹر لے کے یہ گھومتے ہیں، بعد میں پھر ان کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں ان کو، اور ہر جائز ناجائز کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے جنید صاحب اوپر سے لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا ہے خود۔ جنید صاحب، آپ تو پہلے بھی آپ میرے ساتھ خود ہیلی کاپٹر میں یہ راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ جب پہلے سیلاب آیا تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ نے ہیلی کاپٹر میں
थोड़ा सा कच्चा आटा भी चख के देखा था कि खालिस है कि नहीं। और आपने मुझे कहा था कि मियाँ साहब 1 नंबर आटा है, 1 नंबर। और आपने दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे आपने मुझे फोन करके कहा था कि मियाँ साहब मैंने सुबह जब नहा के बाल बनाने के लिए आईने के सामने अपनी शक्ल देखी है तो मुझे महसूस हुआ है कि आटा खाने से मैं थोड़ा सा और चिट्टा हो गया हूँ। मियां साहब आपने उस वक्त ये वादा किया था कि मैं इसी आटे के पराठे अपने हाथों से बना के तुम्हें खिलाऊंगा। इतने साल हो गए, ना वो आटा ना वो पराठा। मिठे पराठे तो कमाल ही होते हैं जी, चीनी वाले मिठे पराठे। देखिए जुनैद साहब, आटा के पराठे बना के आपको खिलाने से पहले ही नौबत ही नहीं आई, पहले ही हमारी छुट्टी करवा दी गई। तो इंशाल्लाह अब दोबारा कभी प्रोग्राम बना लेते हैं। आप आए, तशरीफ लाए, आपको पराठे भी खिलाएंगे और आपको इंशाल्लाह उनके साथ भिंडी गोश्त भी इंशाल्लाह। मियाँ साहब आप खुद तो पराठे खा रहे हैं और अवाम के लिए आपने पेट्रोल और महंगा कर दिया है। भाई पराठे क्या पेट्रोल में बनते हैं? मियाँ साहब मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी महंगाई कर दी आपने, पेट्रोल महंगा होता है तो महंगाई और बढ़ती है। देखिए आपकी शख्सियत में तो वजन नहीं है, अलबत्ता बात में वजन है। देखिए मैं हरगिज ना मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब और ना हमारी हुकूमत ये चाहती है कि आवाम पे मजीद बोझ डाला जाए। और आप यकीन माने कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से पहले मैंने रात को दांतों में उंगली भी ली है और उसमें जोर से दंदी भी काटी है। उसके बाद मैंने माथे पे हाथ रख के तो ऐसे भी किया है। वाह वाह। मैंने पहले दाएं तरफ करवट लेके तो सर गुजाया है, फिर बाएं तरफ करवट लेके सर गुजाया है। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये फैसला करना। जुनैद साहब मैं ये बबागे दोहल कहूंगा कि मैं हरगिज गरीब आवाम पे, मैं और मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत भी आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहती, मगर क्या करें मजबूरी है। IMF ने हमें इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह गांव में बच्चे की हजामत करते हुए नाई अपने गोडों में उसका सर जकड़ लेता है। जो बेचारा अपनी मर्जी से चीख भी नहीं मार सकता। हमारी वो हालत है इस वक्त। ओ मियां साहब IMF को एक साइड पे करें। ये पैसे पूरे ले दे, फिर IMF को एक साइड में कर दे। और सर टमाटर और प्याज का कुछ सोचे। अब टमाटर का मैं सोचता हूँ, प्याज का आप अपने एंकर से कहें। ये प्याज इनकी फील्ड है। यकीन करो परसों टमाटरों के बगैर भिंडियां खादियां मजा ही नहीं आया मियां साहब। गौरी साहब मैं आपको क्या बताऊं जी। मैं खुद टमाटर का कितना दीवाना हूँ। अच्छा जी। मगर क्या करें, हमें सुबह सब्जी मंडी भी IMF से पूछ के खोलनी पड़ती है। हम IMF के पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप यकीन माने एक दिन मेरी छींक 1.5-2 घंटे फंसी रही है कि IMF से कोई जवाब नहीं आ रहा था कि मार लूं या ना मारूं। मियां साहब सुना है महंगाई की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी आपसे नाराज हैं। यार तू मेरे नाल चल लंदन, तेन पता लगे नाराज है कि नहीं। उत्थे मैं हुण भी गया तो उन्होंने पहले मैनू इथों इंजन कीता है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि यार की गल है माड़ा होए। और उन्होंने मुझे शाबाश दी है कि तुम न्याजी के पैदा करदा बहरान में से मुल्क को निकालने में जो जद्दोजहद कर रहे हो वो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये फजूल तबसरे होते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे साथ नाराज है। वो तो सुबह उठ के मुझे रोज फोन करते हैं कि वो सोता है कि काम थे कि ये मैं फिर उनको गाड़ी की आवाज सुनाता हूँ, देखो मियां साहब गाड़ी चल रही है, गाड़ी ड्राइवर ने मैं कहना हारन बजा पता लगे। एक दफा मैं
لیٹ ہو گیا جی۔ تو میں نے غلط کہہ دیا کہ میاں صاحب میں جا رہا ہوں، میں گاڑی میں ہوں، تو میں نے وہ منہ سے آواز نکالی، انہوں نے پہچان لیا، وہ بھی آخر تجربہ کار سیاستدان ہے، میں نے کہا کی گل ہے یہ تیرا انجن کیوں بیٹھا ہے؟ اور میاں صاحب کے منہ سے نکل کے میاں صاحب گاڑی میں ابھی سوالین ڈالیے ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں میاں صاحب میرا انجن نہیں گڈی دا انجن ہے. کہتے رہے ہوں تے کو تم کرن دے تے گڈی دا انجن کتوں بننا ہے؟ تو اس لیے وہ ہر چیز جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ ان کا یہ کارندہ، ان کا یہ خادم، ان کا یہ ورکر محنت کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کے اس خادم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ جڑ رہی ہے. قطر والے امداد بھیج رہے ہیں، بالکل آئی ایم ایف والے بھیج رہے ہیں، یو اے ای والے بھیج رہے ہیں، چائنا والے بھیج رہے ہیں. ہر طرف سے اللہ کے فضل سے. ازبکستان سے سر جی پہلی دفعہ آئی ہے. جی 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 میاں صاحب مگر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور چوروں کو کوئی بھیک نہیں دیتا. دیکھیں یہ جو انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں میں تو اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نیازی صاحب کے دماغ کا ایکس رے اتروائے. وہ ایکس رے بالکل اسی طرح خالی ہوگا جیسے ملتان موٹر وے کے دائیں بائیں سارا میدان خالی ہوتا ہے. میں کہیں بھی بھیک مانگنے نہیں گیا. ہاں میں نے ترلا محنت ضرور کیا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں ہر طرف سے امداد بھی آ رہی ہے اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے قوم کے لیے. میں نیازی صاحب کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اب گیم سے باہر ہیں، آرام سے بیٹھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. وہ کیا اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یاد کر کے جنید صاحب آپ کو تو یاد ہوگا وہ کیا ہے. مجھے تو وہ موج والا مصرع ہی بس یاد ہے. میاں صاحب آج کل آپ کو موج والا مصرع یاد ہے یا فوج والا؟ کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں وہ شعر کا مصرع موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ہاں فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. موج ہے دریا میں اور بیرون نہیں یار یہ نہیں ہے. کیا تھا وہ پہلا مصرع؟ وہ کہاں گیا ہے وہ سیکٹری؟ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہے. آپ جتنا عرصہ زیادہ قطع تعلقی کو طول دیتے رہتے ہیں نا اتنا آپ صلح سے اور یعنی معافی سے دور ہوتے چلے جاتے. اچھا بھائی جان، یہ گوگا بھائی مجھ سے ناراض ہیں پچھلے 2 دن سے. کیوں سر؟ پتہ نہیں کیوں، میں نے یہ آ رہا تھا تو یہ اپنے پسندیدہ کام میں مشغول تھا، میں نے ایسی کوئی جملہ کس دیا، ویسے میرے منہ سے بات نکل گئی. اس نے اتنا بڑا منہ بنا لیا اور 2 دن سے بات ہی نہیں کر رہا مجھ سے. اب میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ یار یہ جو قطع تعلقی ہے یا بول چال بند کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میرے ساتھ بیٹھو، تمہیں میری کون سی بات بری لگی ہے بتاؤ اور میں سوری کر لیتا ہوں اگر تمہیں بری لگی ہے. ہوا کیا ہے کچھ پتا تو بھی چلے کیوں یار اب میں آن کیمرہ وہی بات دہراؤں تاکہ وہ مزید اس کا منہ پھول جائے. اس طرح تو بات گندی لگنی شروع ہو گئی. نہیں یار، ایسے میں نے اس کے کھانے پینے کی عادت پہ کوئی تھوڑا سا جملہ کس دیا مائنڈ کر کے. اب اس بات پہ قائم ہے، میں بتا رہا ہوں کہ 3را دن ہے آج مجھ سے بات نہیں کر رہا. میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے خاندانوں میں، محلوں میں اور ایک گھر میں، ایون میاں بیوی کے درمیان، یہ جو قطع تعلقی ہے نا، یہ جو بول چال کا بند کر دینا ہے نا، یہ فساد کی جڑ ہے. یہ کمیونیکیشن کا ٹوٹ جانا جو ہے نا. نہیں تو آپ میں سے میاں کون ہے اور بیوی کون؟ مثال دے رہا ہوں نا. اچھا میں مثال دے رہا ہوں یار. یہ دیکھو آپ کبھی اس بات پہ غور کرو. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں 2 دن سے اور اس کا منہ مزید پھولتا جا رہا ہے. نہیں تو دیکھو تو صحیح بڑا لاڈلا ریچھ بن کے بیٹھا ہو. نہیں سر جی، ویسے الزام ہے گوگے پہ. میں نے تو اس کو زیادہ کھاتے نہیں دیکھا، میں نے صرف اس کو پیزا دورا کر کے کھاتے دیکھا ہے.
یا پھر یہ پکوڑا ایسے پکڑتا جیسے سعید اجمل گیند نہیں پکڑتا تھا. یہ پتہ نہیں پکوڑے کا رس نکالنا چاہتا ہے. بس پیچھے کیا رہ گیا؟ نہیں چلو شکر ہے تم بولے تو صحیح. پیچھے کیا رہ پیچھے گیا؟ رہتا ہے سلاد ہے میٹھے میں بڑے پھرنے ہیں. بہت کچھ ہے پیچھے، فکر نہ کرو. یہ جو تم اس کو مذاق کرتے ہو نا کہ تم پیزا دورہ کرتے ہو، اس کا پیزا وہ چاہے اکیرا کرے، دورہ کرے، تیرہ کرے، چورہ کرے، تمہیں اس سے کیا ہے یار؟ اس کا پیزا ہے. وہ چاہے اس کا قیمہ کر لے، وہ ایسے ایسے کر کے کھائے، وہ جو اس کی وجہ تو سنیں. کیا جی؟ جس کو میں نے دورہ کیا تھا وہ پتلا تھا پیزا. وہ آپ کو پتلا لگ رہا تھا. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ بھی پتلا لگتا ہے. وہ اتنا موٹا تھا، اس کے کنارے میں کواب بھی تھے. آپ نے اس کو دورہ کیا ہے پائی جی. کوئی چھوٹا ظلم نہیں کیا. اچھا بات پیزے دے اندر کیچے پینجی لاندے نے جویں نواں گھر بنے تے باہروں کالی کالک نہیں کری. اچھا یار جو بات میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا 2 دن سے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بول چال چھوڑ دیتے ہیں نا، اور یہ کم و بیش ہر انسان جو ہے، کبھی آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہم نے 2-4 لوگوں سے بول چال ضرور بند کی ہوتی ہے، چاہے دانستہ طور پہ یا غیر ارادی طور پہ، یا فیصلہ کر کے یا قسم کھا کے کہ میں مر جاؤں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. اس طرح ہوتا پتہ کیا ہے، آپ ایک طرف تو سب سے جو بڑا نقصان کرتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو غصے کے چولہے پہ رکھ لیتے ہیں اور آپ ابلنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کی کمیونیکیشن اس سے نہیں ہوگی، آپ کی اگر کوئی غصہ ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں، جب تک اس کو وینٹ نہیں ملے گا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی راستہ نہیں نکلے گا اس غصے کا باہر آنے کا، تو آپ کا وہ غصہ اندر ہی اندر آپ کے لیے تباہی لائے گا، لاوا بن جائے گا، لاوا بنتا جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بول چال کبھی بند نہ کریں، کبھی بھی بند نہ کریں. یہ بہرحال انسانی معاملہ ہے، فطرت ہے انسان کی کہ بول چال بند. غصے کی انتہا یہاں تک چلی جاتی ہے کہ بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے بولنا ہی نہیں ہے، اور نہیں بولتا. اس نے بھی فیصلہ کر لیا دوسرے، میں نے نہیں بولنا. اچھا ایک تو یہ عرض کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کمیونیکیشن بند کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ جلنا پڑنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ناراضگی سے خوش ہیں لوگ، اور وہ ضرور ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے جو سلطنت ہے نا اس میں وہ نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف آپ کے کان میں کچھ کہیں گے، دوسری طرف اس کے کان میں کچھ کہیں گے. کمیونیکیشن آپ کی بند ہو چکی ہے، بول چال آپ کی بند ہے. جو آپ کو وہ بتائے گا آپ اس پہ یقین کر لیں گے. اچھا وہ بھی کہے گا اچھا انہیں ہے کہ ایسی، اچھا وہ بھی کوئی جواب دے دے گا. جو لگائی بجائی کر رہا ہے وہ آپ کے اس جواب کا ہی منتظر ہے. وہ جواب اس کے لیے ہیرے کے برابر. وہ کہے گا اچھا، پھر جا کے اس کو بتائے گا، وہ 2 لگا کے اس کو بتائے گا. اس نے ایک بات کی ہوگی، وہ 4 اپنی طرف سے لگا کے جا کے اس کو بتائے گا. اس طرح جو ہے وہ فاصلے اور بڑھتے جائیں گے. تو ہماری سوسائٹی میں، آپ فیملی میں، محلے میں، دوستوں کے اپنا جو حلقہ ہے آپ کا، ورک پلیس پہ خاص طور پہ آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں، بول چال بند رکھتے ہیں. ایک روم میں بیٹھ کے الگ الگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے 2 بندے ہیں، پتہ چلتا ہے جی 2 مہینے سے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. مطلب یہ دیکھیں نا، جب آپ کی کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ کئی لطیفے مشہور ہیں اس طرح کے کہ جی لکھ کے لگا دیا اس نے کہ جی مجھے صبح 7 بجے اٹھا دینا. بولتے نہیں تھے تو بیوی کے سرانے کے نیچے اس نے رکا رکھ دی. تو اگلے دن وہ اٹھا، اس نے دوبارہ رکا رکھا کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، میں دفتر سے لیٹ ہو گیا. اس نے لکھا کہ اپنا تکیہ اٹھا کے دیکھو، میں نے تمہیں اٹھا دیا تھا 7 بجے، تمہارے تکیے کے نیچے رکا رکھ دیا تھا کہ 7 بج گئے اٹھ جاؤ. تو یہ جینو جی نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. ویسے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کا ٹاپک ہے، ویری سیریس ایشو آف آور سوسائٹی. ہم لوگ جو ہے نا جی، ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں آج تک. ان پڑھوں والے ہمارے رویے ہیں. ہم جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ہم اصل میں ان پڑھ ہیں. ہم وہ سرٹیفکیٹ لے کے نا کالجوں یونیورسٹیوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، جبکہ رویوں سے، اعمال سے بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے یا ان پڑھ ہوتا ہے. تو واقعی آج بھی اتنی جدید دور کے اندر
اتنا فاسٹ کمیونیکیشن کے اندر بھی لوگ کئی دن ناراض ہو, کئی دن کیا زندگیاں علیحدہ علیحدہ بھائی جان آپ کو ایک عرض کروں, مر مک گئے ہیں, چلے گئے ہیں, اسی طرح بعد چو بیگ رون ڈے ہوں ٹر گیا بلا لیندہ. بالکل ہے. وہ اشفاق احمد صاحب کا جو جملہ ہے کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی یہی سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ وہ مجھے پہلے بلائے میں اسے. حالانکہ عزیزی بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ 3 دن ناراضگی کے عالم میں اگر کوئی انسان مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے. ہاں, اس سے زیادہ واضح انداز میں اس میں کہوں گا مکروہ عمل کی ممانعت کیسے کی جا سکتی ہے, اتنے کلیئر دو ٹوک لفظوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اچھا پھر ہوتا یہ ہے, تیسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا عرصہ زیادہ قطع تعلقی کو طول دیتے رہتے ہیں نا, اتنا آپ صلح سے اور یعنی معافی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے موقف میں اور اپنے دل کے اندر سختی پیدا کیے جاتے ہیں. آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے موقف میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی, آپ مزید اپنے موقف کو اس کی جڑوں کے اندر پانی ڈالتے ہیں, اپنی ناراضگی کو پانی دیتے ہیں, گوڈی کرتے ہیں, باقاعدہ اس ناراضگی کے درخت کو بڑا کرتے ہیں, حالانکہ اس کو تو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے. جو آپ یہ عمل کرتے رہتے ہیں اور دن گزرتے جاتے ہیں, آپ صلح سے اتنا ہی دور ہوتے جاتے ہیں. نہیں وہ اتنی سی بات ہوتی ہے, وہ پھولتے بنتے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بول چال بند کر رکھی. اگر آپ ناراض ہیں, 1 دن گزر گیا نیچرل ہے, 2 دن گزر گیا فطری عمل ہے, 3 دن گزر گیا, یار بس کرو یار, میرا وہ جگری یار ہے یار, میرا وہ بھائی ہے یار, یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے مجھ سے, کئی آپ الاؤنسز دے سکتے ہیں رشتوں کو نا, تو پھر آپ کہتے ہیں یار آئی ایم سوری, آپ سمجھ دیں کہ یار آپ کی غلطی نہیں بھی تھی, یہ جملہ کہنے میں یار میں معذرت چاہتا ہوں, یار میں اس دن غصے اچھا بات ہی ختم ہو گئی یار اسی ویسے وقت. میں اپنے تائیں سوچوں نا, تو میں نے اگر کسی سے پہلے سوری کی ہے یا پہلے اسے بلا لیا ہے نا اپنے کسی ناراض دوست سے, تو باخدا سچ مچ اس کے بعد مجھے اس پہ فخر ہونا شروع ہو گیا. بالکل یار یہ بڑا اچھا کیا میں نے اسے بلایا, اور مجھے ایسے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ارد گرد میری عزت بڑھ گئی ہے, یار یہ کتنا اچھا ہے, اس نے خود آ کے. اور میں نے بھی یہ ساری گفتگو اسی لیے کی ہے کہ میری عزت بڑھ جائے کہ میں اس سے سوری کر رہا ہوں یار, اور یہ سوری نہیں کر رہا مجھ سے. چلو جی حدیث تو آپ نے سنائی دی ہے, اب یہ جانے اور اس کا کام یہ. نہیں میں سوری کر رہا ہوں, سوری سر جی. تو سوری کرو نا, سوری نہ کرو. یار اب تم نے معاف کرنا ہے یا اس کا ایکسنٹ ٹھیک کرنا ہے؟ ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ایک انڈے میں آج تک سب سے زیادہ 9 زردیاں پائی گئی ہیں, 9 زردیاں ایک انڈے میں. سر جی وہ انڈا بھی 20 روپے کا ہی بکا تھا. اچھا پیارے بچوں, آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ زولوجی کی اس کلاس میں لیکچر شروع ہونے سے پہلے گوگا بیٹا آپ ایک کام کریں, آپ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. آپ اس لیکچر کی تاب نہیں لا پائیں گے کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے مرغا, چکن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 انگلیاں اپنے کانوں میں نہ ٹھونسیں, اگر آپ کو دوسرا زلفی مل جائے تو زلفی ٹھونک لیں. نہیں تو وہ چکن کے پنجے اتار کے وہ ٹھونس لیں. اچھا یہ چکن یا مرغی کے بارے میں, مرغا یا مرغی کے بارے میں اتنے دلچسپ حقائق ہیں جو آپ کو بتانا مقصود ہے کہ وہ ایک پیریڈ میں نہیں بتائے جائیں گے. اس کے لیے مجھے کم از کم 2 یا 3 پیریڈ درکار ہوں گے. نو پرابلم سر, ہم نے کون سا پکنک منانے جانا ہے. ویسے بھی مرغا کچھ بھونوا کر لیں, کچھ شوربے والا کر لیں. سر جی اتنا پھیل چکا ہے چکن مرغا کہ 2-3 پروگرام کرنے پڑیں گے. چکن اتنا پھیل چکا ہے کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پایا جانے والا جو پرندہ ہے وہ چکن ہی ہے, مرغی ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ. بلکہ سر کہہ رہے تھے کہ آف وائٹ پینٹ کوٹ پہنا ہوا زلفی مجھے دور سے چکن ہی لگ رہا ہے. 25 ارب چکن ایک وقت میں دنیا میں پایا جاتا ہے, اور ہر 0.05 سیکنڈ میں 97 چکن جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں. سر یہ دیسی چکن کی بات ہو رہی ہے. اوور آل دیسی چکن نہیں, اوور آل سارے چکن جو ہے. سر یہ گوگا پوچھ رہا ہے کہ 0.05 سیکنڈ والے چکن مجھے روزانہ مل سکتے ہیں.
میں نے کہا یار وہ 97 مرغے ہوتے ہیں. کہتا ہے یار سیکنڈ تو 0.05 ہی ہے نا. ایک مرغی انڈا دینے سے پہلے اپنے جسم کے اندر ایک انڈے کو 50 بار پھیرتی ہے مختلف زاویوں سے. 50 بار اس کی سائڈ چینج کرتی ہے انڈے کی. ٹھیک ہے, یعنی تل کے انڈا دیتی ہے وہ. نہیں, مرغی تو اگر کچا انڈا دیتی ہے, مرغی تلنے کی ذمہ داری آپ پہ ڈال دیتی ہے. مرغی بھی اور بھابھی بھی آپ پہ ڈال دیتی ہے. Are you married? باسر کا تو پتا تھا, آج میرٹ بھی پتا چل گیا تھی. بس یار میں نے 3ری کلاس میں شادی کر لی تھی. اچھا جی, اوسطاً ایک مرغی جو ہے, اچھی نسل کی مرغی اوسطاً جو ہے وہ سال میں 300 انڈے دیتی ہے. یعنی 65 دن بیچاری ناغا کرتی ہے. اب پتہ نہیں وہ منگل کرتی ہے, جس دن گوشت کا ناغا ہوتا ہے اس دن انڈے کا ہوتا ہے یا نہیں. لیکن جو ورلڈ ریکارڈ ہے نا, وہ ایک دن میں ایک مرغی نے 7 انڈے دے کر قائم کیا. ایک دن میں 7 انڈے, اور سال میں 371 انڈے دیے ہیں ایک مرغی. وہ ایک اور مرغی ہے. 371 کا مطلب یہ ہے کہ یومیہ ایک انڈے سے بھی زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. وہ کس ملک میں پائی جاتی ہے مرغی؟ وہ جہاں بھی پائی جاتی ہے, لاہور میں نہیں پائی جاتی. سر ایسا ویزا اس ملک دا لوا دے. ایک کہتا میں وہ سال دے انڈیاں دا آملیٹ بنوانے. نہیں, آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ 1 سال تک مرغی کو دیکھ کے اس کے انڈوں کا انتظار کرتا رہے گا. اس نے دوسرے دن مرغی بھون کے کھانی ہے. سر مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. ڈپریشن نہیں ہو رہا بیٹا, آپ کو بھوک لگ گئی ہے. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ اس پیریڈ کی تاب نہیں لا پائیں گے. سر جی یہ پکے ہوئے چرگے کو بھی ایسے ہی کھاتا ہے جیسے کچا ہی کھا رہا ہے. وہ بندہ کہتا نہیں میں تیروں کچا ہی کھا جاؤں گا. اچھا, انڈوں کے ورلڈ ریکارڈ کا ذکر ہے تو یہ بھی سن لیں کہ دنیا میں جو آج تک سب سے بھاری انڈا دیا گیا ہے کسی مرغی نے, اس کا وزن جو تھا وہ 340 گرام تھا. آدھا کلو سے کم اور 1 پاؤ سے زیادہ ایک انڈا. ٹھیک ہے, اور ایک انڈے میں آج تک سب سے زیادہ 9 زردیاں پائی گئی ہیں. 9 زردیاں ایک انڈے میں. سر جی وہ انڈا بھی 20 روپے کا ہی بکا تھا. اب بھائی ظاہر ہے وہ بھی 20 روپے کا ہی بکا, مگر جو خرید کے لے کے گیا یہ تو اس کی ایمانداری تھی نا. جب اس نے توڑا 9 زردیاں نکل آئی, واپس دکاندار کے پاس جاتا, بھائی جی آپ نے 20 روپے یہ لیے ہیں, زردیاں 9 نکل آئی ہیں, 180 روپے لے ایک انڈے کے. یار بتا کس کو رہے ہو بیٹا, اس نے گلی میں سے گزرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ کہیں انڈا ہے جس میں 9 زردیاں ہیں. یعنی انڈے کی ماں مرغی کو نہیں پتا تھا, اس کو پتا تھا. سر آپ جو اس کلاس میں مجھے اس سیگمنٹ میں بیٹا بیٹا کہتے ہیں, یہ سارے سیگمنٹوں میں نہیں ہو سکتا. اچھا, انڈوں کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ اور حقیقت بتاتا چلوں کہ جس مرغی کے یہ جو ایئر لوبز ہوتے ہیں نا, کان ہوتے ہیں جو ہلکے سے اس کے نیچے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ وائٹ کلر کے ہوں تو وہ وائٹ کلر کا انڈا دیتی ہے, اگر وہ ریڈ کلر کے ہوں تو وہ ریڈ یا براؤن کلر کا انڈا دیتی ہے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو براؤن انڈا پسند ہے تو آپ مرغی کو براؤن کان لگوا لیں. جب پینسل سے اس کے کان کو نکالتے ہو سکتا ہے, یا تھوڑی دیر کعوے میں ڈبوئیں تو وہ پھر. اچھا, ایک مرغی جو بڑی ہوتی جاتی ہے اس کے انڈے کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن انڈوں کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے. اچھا, ایک مرغی اوسطاً جو ہے وہ 100 سے زیادہ انسانی یا حیوانی چہرے یاد رکھ سکتی ہے. لیکن کوکے کی مرغی کو دنیا بھر میں صرف ایک ہی چہرہ یاد رہتا ہے جس سے وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی ہے. اچھا جی, اگر آپ نے اپنے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرغی کی زبان جو ہے وہ نمکین جو ٹیسٹ ہے اس کو تو فیل کر لیتی ہے لیکن میٹھے کو محسوس نہیں کر پاتی. اس لیے اگر آپ نے اپنے گھر میں مرغی کو کھیر یا فرنی بھی کھلانی ہے تو نمکین کھلائیں. اس کا مطلب مرغی کیا جا رہے کسٹرڈ کا سواد کر رہے. مرغی بیچاری تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوگی کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ. اچھا جی, ایک ایوریج مرغی کو 12 انڈے دینے کے لیے کم از کم جو ہے وہ 2 کلو خوراک کھانی پڑتی ہے. 2 کلو خوراک کھا کے 4 پاؤنڈ کے لگ بھگ خوراک کھا کے وہ 1 درجن انڈے دیتی. 1 درجن. اچھا, انڈوں کی رنگت کی بھی بات ہو رہی تو میرے ذہن میں آیا کہ انڈونیشیا کی ایک بریڈ ہے چکن کی, وہ اس کی ہر چیز
काली स्याह है। उसकी चोंच, उसकी आंखें, उसके पर, उसके पांव, पूरा मुकम्मल स्याह काली है। और उस एक चिकन की कीमत जो है वो $2,500 के लगभग होती सारा अगर वो मुर्गी सारी काली है तो फिर तो बड़ी खूबसूरत लगती होगी। हाँ। मुर्गी अच्छी लगती है। अब मेरा मतलब है मुर्गा नहीं। मुर्गा नहीं, उनका मतलब मुर्गा नहीं। सर वो काली मुर्गी में आलू डाले जा सकते हैं? यार आलू सिर्फ आपके मुंह में डाले जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जी मुर्गी के पेट में भर के डालें। इतनी कीमती मुर्गी में भी आलू डाल रहे थे। अच्छा जी, आप ये सुन के हैरान होंगे कि चिकन विंग्स जो हैं वो पूरी दुनिया में कितने पॉपुलर हैं और बड़े महंगे दामों फरोख्त होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में पकाए जाते हैं। लेकिन ये कुछ अर्सा पहले तक, यानी 1964 से पहले पूरी दुनिया में मुर्गी के जो विंग्स होते थे ये नहीं खाए जाते थे, फेंक दिए जाते थे। फिर ये सबसे पहले अमेरिका की जो रियासत बफलो है वहां पे शुरू किए गए बारबेक्यू विंग्स। फिर इनका रिवाज ऐसा चला कि वही भूखे हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने उसको इनोवेट किया हर चीज में और उसको मुख्तलिफ जायकों के साथ, मुख्तलिफ रेसिपीज के साथ पकाना शुरू किया। और विंग्स कई जगह पे जो है वो जो उसकी मुर्गे की टांग है उससे ज्यादा रगबत के साथ खाए जाते हैं। अच्छा जी, हजरत इंसान ने चिकन के मुतालिक एक और इजाद भी की थी जिसको चिकन गन कहा जाता है। और ये चिकन गन जो है ये चिकन को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये हवाई जहाज की जो खिड़कियां हैं और उसका जो इंजन है उसकी पावर को जांचने के लिए इस्तेमाल होती है कि वो कितनी उसमें फोर्स आती है। नाम उसका चिकन गन। चिकन गन है। इसका चिकन से कोई ताल्लुक नहीं। उस चिकन यानी मुर्दा चिकन इस्तेमाल किया जाता है और देखा जाता है कि कितनी फोर्स से उस चिकन के जो पर हैं वो हवा में फैलते हैं। ओ जुल्फी, आज तो तुम बड़े खुश हो गए कि सर ने सारा सेगमेंट ही तुम्हारे ससुराल पे कर दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा यार, ये अपना मुसीबतें और आफतें जो हैं वो पूरी दुनिया पे आती रहती हैं जी। मगर हर मुश्किल और आसान वक्त, खुशी का वक्त हो या गम का, उसमें इंसानों के रवैये बताते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी कौम बसती है या किस तरह के ये लोग हैं। हाँ जी। हमारे इस सैलाब के अपना मुसीबत में जैसे पा जुनैद ने बड़ी तारीफें की हैं कि भाई हम लोग, और है भी, हम बहुत मदद करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अपने सैलाबज़दगान भाइयों की हेल्प के लिए और उनको उनकी मुश्किल को आसान बनाने में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अल्लाह ताला के करम से। मगर एक इंतहाई सा दुख की बात यह है जो मेरा ख्याल है वो भी हमें मुनफरद कर देती है पूरी दुनिया से। ऐसा पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है और कहीं भी नजर नहीं आता कि हम इसी मुसीबत के दौर में, मुसीबत के वक्त में जहां हम बहुत ज्यादा मदद करते हैं वहां हम इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बेगैरती का इसलिए कहूंगा कि मरते हुए लोगों को बेचना जो है या मरते हुए लोगों से फायदा उठाना या मुसीबत ज़दा लोगों से फायदा उठाना मुर्दार खाने के बराबर है। ये बेगैरती है, ये करप्शन नहीं है, ये बेगैरती है। एक खबर सुन के तो इंतहाई दुख हुआ, तो मैंने सोचा कि जरूर ये डिस्कस करें कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है इसमें वो प्राइम मिनिस्टर ने हर बंदे को, सैलाबज़दगान को 25-25 हज़ार रुपया देने का ऐलान किया। तो वहाँ के लोगों के सामने, सैलाबज़दगान के सामने, ख़वातीन के सामने किसी ने माइक किया, किसी जर्नलिस्ट ने, तो उसने कहा कि भाई ये बिल्कुल 25,000 रुपये का ऐलान हुआ है मगर हमें 23,000 मिल रहा है। 2,000 रुपया ये कमीशन रख रहे हैं देने वाले। बड़ा ही दुख हुआ कि यार किस किस्म के बेगैरत लोग हैं जो लुटे फुटे और बेचारे जमीन बोस हुए मकानों वाले लोग जो हैं, वहां के जो मकीन हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपया इकट्ठा कर रहे हो। कुछ गैरत खाओ, कुछ शर्म खाओ यार, खुदा के वास्ते मर जाना है तुमने। अल्लाह के वास्ते ये सोचो, उस 2,000 रुपए को बीच में कट करते हुए सोचो कि मैंने मर जाना है। ये एक बंदे का ही 2,000 जो मैंने बीच में से टुक लिया है, ये मेरे लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा।
ایک بہت بڑی اور خوبصورت اور نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے جنت کی، میں اس سے محروم ہو رہا ہوں اس گزار کے پیچھے. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بھی چھوڑو یار، اس لالچ کو بھی چھوڑو جنت والی کو. یہ سوچو کہ ایک آدمی مر رہا ہے، وہ مسکین جو ہے اس کا گھر گرا ہوا ہے، اور تم اس کو جو پیسے 25,000 کیا ہے اس کا، کیا اس کا بننا ہے، اس میں سے بھی تم 2,000 روپیہ ٹک رہے ہیں. وہ جو منسٹر صاحبہ ہیں جن کے انڈر ہے یہ شازیہ مری صاحبہ، انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے اور کو 10 لوگوں کو انہوں نے ان پہ کو کیس ویس بھی کیے ہیں. اچھا یہ علیحدہ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ جائیں کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے اور پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے اور بلوچستان والے کیا کر رہے ہیں. چھوڑے اس بات کو بھی جی. یار، جو کر رہا ہے اس کا تو دیکھیں وہ کتنا بے حس، کتنا پتھر دل آدمی ہے، کیسا بے غیرت آدمی ہے جو سیلاب زدگان کے مدد میں سے پیسے پیسے لے رہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس کو یہی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ مرتے ہوئے لوگوں کے منہ سے میں جو پیسے چھین رہا ہوں، یہ جب میں اپنے بچوں کے منہ میں ڈالوں گا تو وہ کیا سیلاب کی بجائے وہ آفتوں سے غرق نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ پاک سب کو معافی دے دے. مگر ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ اب یہ گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا، یہ جو رابطے ہیں، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو ہمارے میڈیا ہے، ہاں جی. یہ تو بہت وسیع ہو چکا ہے. اللہ کے واسطے کچھ شرم کرو، خدا کے واسطے کچھ شرم کرو. لوگ اس طرح کے تیر چلا رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ کے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے بندے کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں یا یہ جو بے غیرتیاں ہو رہی ہیں اس سیلاب زدگان کی مدد کے دوران، ہاں جی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ویڈیو بنا کے تو لوگ پھینک رہے ہیں، میڈیا کے اوپر پھینک رہے ہیں اور وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. خدا کے واسطے بچو یار، گناہ ثواب تو ہونا ہی ہے جو ہونا ہے، ساتھ اپنی شکل آپ نے درندوں جیسی بنا لی. میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ جب بھی بات ہوگی تو اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ ہم ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہم سیلاب زدگان کی جو مصیبتیں ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے میں اب نیک نیتی کے ساتھ ہی کرتے ہیں ظاہر ہے. لیکن اکثر میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہم 10 سچ بولتے ہیں اور اس میں ایک جھوٹ کی آمیزش شامل کر دیتے ہیں تو آپ کے 10 سچ جو ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ جب بھی کوئی سیلاب زدگان کی کوئی ویڈیو شیئر کریں تو اس کی اتھینٹسٹی ضرور شیئر کر لیا کریں. کوئی بھی بندہ یہ کہہ دو یار یہ تو جعلی ہے، اور یار یہ تو چائنا کی ہے، اور وہ چائنا ہی کی ہو، تو جو آپ مقصد، جس مقصد کے تحت آپ کر رہے ہیں اس کو ضرب پہنچے گی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو میسج ہے، کوئی بھی پوسٹ ہے، کوئی ویڈیو ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کو ضرور چیک کر لیا کریں فارورڈ کرنے سے پہلے کہ کیا بہت سارے جو پچھلے سیلاب ہیں ان کو ہم آج کی ویڈیو بنا کے پیش کر رہے ہیں. چائنا، انڈونیشیا، انڈیا، وہاں کے سیلابوں کو، سعودی عرب کے سیلابوں کو یہاں کر رہے ہیں. اور ویڈیو یہ نہ کریں. پھر یہ ہے کہ میرے جیسے جاہل کئی ایسے میرے بھائی جو ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم ویڈیو کر رہے ہیں پوسٹ، اس سے ہماری عزت خراب ہو رہی ہے یا ہماری عزت بڑھ رہی ہے، یہ ہمیں کیا دے رہی ہے یہ ویڈیو. یہ بھی ذرا سوچ لیں. مطلب وہ اسے چارج ہی لگے نا کہ مینوں پوسٹ کرنی ہوندی. ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اپنے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں نہ بسائیں، یہ تو آنسوؤں کے ذریعے بہہ جائیں گے. ہمیشہ اپنے خوابوں کو دل میں بسائیں جہاں ہر دھڑکن آپ کو تعبیر دے گی. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.